بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک رات کو خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر جعفر سے کہا، آؤ آج ہم بیس بدل کر بغداد شہر کی گشت کریں اور دیکھیں کہ ہمارے افسر رعایا کی خوشحالی اور حکومت کی بہتری کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ہماری رعایا کس حال میں رہتی ہے۔ پہرے دار نے پہرا دیتے ہیں کہ سر شام ہی گھروں میں دبک جاتے ہیں۔ وزیر با تدبیر نے حکم کی تعمیل کی اور ان دونوں نے شہر کی راہ لی۔ جاتے جاتے مختلف بازاروں اور گلی کوچوں میں سے گزرے ہوئے ایک تنگ سی گلی میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سر پر ٹوکری رکھے اور لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ یہ دونوں اس کے پیچھے ہو لیے۔ کچھ دور جا کر بوڑھے نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، یا خدا، کیا زمانہ آیا ہے، سب امیروں کا بھلا چاہتے ہیں، قاضی، مفتی اور حاکم سبھی دھن والوں کا کام کرتے ہیں، غریبوں کے لیے سب سے آرام کی جگہ قبر ہے، آنکھیں بند کر کے اس میں سو رہیں اور جھنجھٹ سے بچیں۔ خلیفہ نے بوڑھے کی یہ فریاد سنی تو وزیر سے کہا کہ اس ضعیف کی فریاد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، آؤ اس سے پوچھے کہ اسے کیا دکھ ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ اس کے قریب آیا اور کہا، بابا تم کیا کرتے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، حضور میں مچھلیاں پکڑتا ہوں، بال بچہ خیر سے کافی ہے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے، آج سارا دن دریا پر جال پھینک کے بیٹھا رہا، شام تک کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی، اب پریشان ہو کر چلا آیا، سوچتا ہوں بیوی بچوں کو آج کیا کھلاؤں گا، پھوٹی کوڑی پاس نہیں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ خلیفہ نے کہا، اچھا ہمارے ساتھ دریا دجلہ تک چلو، اس میں ہمارا نام لے کر جال ڈالو، ہم اپنی قسمت کی رسائی دیکھنا چاہتے ہیں، جو کوئی تمہارے جال میں آئے گا ہم 100 دینار دے کر خرید لیں گے۔ مچھیرے نے 100 دینار کا نام سنا تو دل باغ باغ ہو گیا اور کہا، حضرت کا حکم ضرور بجا لاؤں گا، چلیے غلام تیار ہے۔ تینوں دریا پر آئے، ماہی گیر نے اللہ کا نام لے کر جال پھینکا، تھوڑی دیر بعد کھینچا تو بہت وزنی معلوم ہوا، سمجھا کوئی بھاری مچھلی پھنسی ہے، لیکن جب کنارے تک لایا تو دیکھا کہ وہ ایک صندوق تھا۔ خلیفہ نے اٹھا کر دیکھا تو صندوق بہت وزنی تھا، بولا، خیر اس میں جو ہو قسمت ہماری ہے۔ ماہی گیر کو فوراً 100 دینار دے کر رخصت کیا اور جعفر نے صندوق خود اٹھایا۔ جب شاہی محل میں لے گئے، شمع کی روشنی میں دونوں وزیروں جعفر اور مسرور نے صندوق کھولا تو دیکھا اس میں کھجور کے پتوں کی ایک ڈبیا نکلی جو سرخ دھاگے سے سلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک دھڑی نکلی جو ایک رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ رسی کو کاٹا اور دھڑی کو کھولا تو وزیر اور خلیفہ حیران رہ گئے۔ دھڑی میں ایک عورت کی لاش تھی۔ خلیفہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ وزیر جعفر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے غافل انسان، تیری وزارت کا یہ حال ہے؟ اگر اس طرح میری رعایا کے لوگ قتل ہوتے رہے تو بہت جلد شہر کے شہر اجڑ جائیں گے۔ قیامت کے روز خدا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا تو مجھے جہنم پہنچانا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم میں اس عورت کے خون کا بدلہ لوں گا۔ اگر تو اس عورت کے قاتل کو تلاش نہ کر سکا تو تجھے اس محل کے دروازے پر سولی چڑھایا جائے گا، تیرے ساتھ 40 عزیزوں کی بھی جان لوں گا، ہرگز جیتا نہ چھوڑوں گا۔ وزیر جعفر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، غلام کو 3 دن کی مہلت عنایت فرمائیے، چوتھے روز قاتل آپ کے سامنے ہوگا۔ خلیفہ نے 3 دن کی مہلت دے دی اور جعفر رخصت ہوا۔ راستے میں سوچتا تھا کہ اس عورت کے قاتل کو کیوں کر گرفتار کر سکوں گا جبکہ میں اس کا اتا پتہ ہی نہیں جانتا۔ اگر کسی بے گناہ کو قاتل ٹھہرا کر لے جاؤں گا تو حشر کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کچھ کرتے دھرتے بن نہیں آتی، عقل بیکار ہوتی جاتی ہے۔ یا خدا تو ہی مدد کرنا، نہیں تو میری جان اور میرے 40 عزیزوں کی ناحق جان جائے گی۔ چوتھے روز وزیر جعفر خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہو قاتل کہاں ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور بندہ غیب کا علم نہیں جانتا، میں کیا جانوں کہ اس عورت کا قاتل کون ہے؟ اس پر خلیفہ آگ بگولا ہو گیا، فوراً حکم دیا، جلاؤ بلاؤ اس غافل اور فرش شناس کو اسی دم سولی پر چڑھاؤ اور شہر میں منادی کرا دو کہ آج جعفر وزیر معاہ اپنے 40 رشتہ داروں کی سولی پائے گا، جس کو یہ عبرت ناک تماشا دیکھنا ہو چلا آئے اور درد دل بہلائے۔ ڈنڈورے کی آواز سن کر لوگ جوک در جوک جمع ہو گئے، مگر سب حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، جعفر وزیر کو پھانسی کیوں دی جاتی ہے؟ خلیفہ وقت اس پر یہ ستم کیوں ڈھاتا ہے؟ خلیفہ نے حکم دیا کہ سولی لاؤ۔ جب سولی لائی گئی تو جعفر اور اس کے 40 رشتہ داروں کو سولی کے نیچے کھڑا کیا گیا۔ جلاد منتظر تھا کہ اشارہ پاتے ہی ان سب کو سولی پر چڑھا دوں۔ عین اسی لمحے ایک نوجوان قیمتی لباس پہنے بھیڑ کو کاٹتا ہوا آیا، سیدھا وزیر جعفر کے پاس جا رکا اور بولا، اے وزیر اعظم مبارک ہو، خدا نے تمہاری جان بچا لی، اس عورت کا قاتل میں ہوں، اس کے خون کا بدلہ مجھ سے لیا جائے۔
اس وقت ایک بوڑھا بھیڑ کاٹتا ہوا آگے بڑھا اور گل مچایا، اے وزیر، اس نوجوان کی بات کا یقین نہ کرنا، اس عورت کا قاتل میں ہوں۔ یہ نوجوان مفت میں اپنی جان گنواتا ہے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر جعفر اور ان دونوں کو بادشاہ کے روبرو لے گیا اور تخت کو بوسہ دے کر کہا، عالم پناہ، اس عورت کے قاتل حاضر ہے۔ پھر جعفر نے بادشاہ کو بتایا کہ اصل میں قاتل ایک ہی ہے، مگر یہ دونوں ایک دوسرے کو بچانا چاہتے ہیں۔ بوڑھا چاہتا ہے کہ وہ سولی پائے اور نوجوان چاہتا ہے کہ بدلہ اس سے لیا جائے۔ خلیفہ نے حکم دیا، یہ بات ہے تو ان دونوں کو سولی پر لٹکا دو۔ وزیر بولا، سلطان عالم، ایک قتل کی عوض 2 پھانسی دینا انصاف نہیں، جب کہ قاتل صرف ایک ہے۔ تب خلیفہ نے کہا، تمہیں قسم ہے، جو اصلی قاتل ہے وہ آگے آئے اور سارا ماجرا بیان کرے۔ نوجوان نے خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کیا کہ یہ عورت میری بیوی تھی، اور بزرگ جو قتل کا جرم اپنے سر لینا چاہتا ہے، یہ میری بیوی کا باپ ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی 11 سال تک ایک دوسرے کے غم گسار رہے۔ اسی عرصے میں خدا نے ہمیں 3 بچے دیے۔ ہم دونوں نہایت سلوک سے رہ رہے تھے، مگر 1 مہینہ ہو گیا کہ وہ بیمار ہوئی، کسی دم تپ نہ چھوڑتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں کمزور و نحیف ہونے لگی۔ آخر کافی علاج کے بعد بخار ٹوٹ گیا، صرف کمزوری باقی رہ گئی۔ آج کل اس تدبیر میں تھی کہ اچھی تاریخ دیکھ کر غسل صحت سے ہو جائے۔ اس نے مجھے فرمائش کی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کہیں سے سیب ملتا تو سونگھتی، اس کی خوشبو سے وہ کھل اٹھتی اور تھوڑا سا کھا بھی لیتی۔ میں نے کہا، یہ کون سی بڑی چیز ہے جس کے لیے تم یوں عاجزی سے کہہ رہی ہو؟ اس وقت بازار میں جا کے ڈھونڈا، مگر کہیں سیب نہ ملا۔ خالی ہاتھ جو گھر واپس آیا تو بیوی کو بڑی مایوسی ہوئی۔ دوسرے روز میں نے باغوں میں جا کے تلاش کیا، وہاں بھی پتہ نہ ملا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس موسم میں سیب کہاں ہوتے ہیں جو تم تلاش کرتے پھرتے ہو، اور اگر تم ضرور ہی سیب حاصل کرنا چاہتے ہو تو بصرے جاؤ، وہاں سے شاہی باغ میں ضرور مل جائیں گے۔ میں خوش گھر آیا اور بیوی کو تسلی دی کہ جی چھوٹا نہ کرو، میں ابھی بصرے کی تیاری کرتا ہوں اور وہاں جا کر تمہارے لیے سیب لاتا ہوں۔ وہ نہایت خوش ہوئی اور کہا کہ بے شک میں نے تمہیں تکلیف میں ڈالا، لیکن اگر مجھے ایک بھی سیب لا دو گے تو میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی اور تمہارے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ میں نے جواب دیا کہ یہ کوئی احسان نہیں، بلکہ تمہاری طرف سے مجھ پر فرض ہے کہ تمہاری ہر جائز ضروریات پوری کروں۔ بصرہ یعنی یہاں سے 15 دن کی راہ ہے۔ تڑکے گجر دم اٹھ کر کمر باندھی اور سفر پر روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو خلیفہ کے باغ سے بمشکل 3 سیب ہاتھ آئے۔ اس کو غنیمت سمجھا کہ الٹے پاؤں گھر پہنچا۔ بیوی نے سیب دیکھے تو جامے میں پھولیں نہ سمائی، باغ ہو گئی، میرے حق میں دعائیں دینے لگی۔ پھر سیبوں کی خوشبو سونگھی اور سرہانے رکھ لیا۔ میں رات کو سویا رہا، صبح اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی، قرآن کے 1 سپارے کی تلاوت کی۔ دن چڑھے دکان کو چلا کہ بازار کا وقت ہے، کوئی گاہک آئے تو کچھ بیچوں، 4 پیسے پیدا کروں۔ اچانک سامنے سے ایک لڑکا ہاتھ میں سیب اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کو پاس بلا کر پوچھا کہ یہ سیب کہاں سے لائے ہو؟ اس نے میرے گھر کا نام لیا۔ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میں تو اتنی تکلیف اٹھا کر بصرے سے سیب لایا اور بیوی نے اس لڑکے کو دے دیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ 2 ہی سیب پلنگ پر رکھے ہیں، تیسرا غائب ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ تیسرا سیب کہاں ہے؟ وہ تو بیچاری گھبرا گئی، اس پر دل کا دورہ پڑا اور وہ اس وقت مر گئی۔ میں نے سوچا کہ لوگ کہیں گے کہ میں نے بیوی کو قتل کیا ہے، کچھ تدبیر کروں، لاش کو میں چھپاؤں۔ بس میں نے لاش کو صندوق میں ڈال کر تالا لگایا اور دریا میں بہا دیا۔ جب وہاں سے گھر لوٹا تو اپنے بڑے بیٹے کو روتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، بیٹے کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ کل شام کو میں نے اپنی ماں کے پلنگ پر سے ایک سیب اٹھایا تھا کہ کچھ دیر سونگوں گا پھر وہیں رکھ دوں گا۔ آج اس کو لے کر نکلا تھا کہ ایک لڑکے نے میرے ہاتھ سے چھین لیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ جو ہی میں نے یہ بات سنی، بچھاڑ کر کھا کر زمین پر گر گیا۔ بہت رویا، پچھتایا، پریشان ہوا، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ اے خلیفہ، میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں، اس کا خون میری گردن پر ہے، لہذا قتل کرنا ہے تو مجھے کر کہ قیامت کے روز مجھ سے باز پرس نہ ہو۔ تب خلیفہ نے کہا، جو قتل جان بوجھ کر نہ کیا گیا ہو وہ خدا کے نزدیک قابل معافی ہوتا ہے۔ اصل میں قاتل تو نہیں بلکہ وہ لڑکا ہے جو تیری بیوی کی موت کا باعث ہوا۔ پھر خلیفہ وزیر سے مخاطب ہوا، تجھ کو 3 روزہ کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں اس لڑکے کو پیدا کر ورنہ تو مارا جائے گا۔ وزیر بیچارہ حیران تھا کہ خدا کر کے ایک عذاب سے جان چھوٹی تھی کہ دوسرے عذاب نے آن گھیرا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کے روتا اپنے گھر گیا اور سوچا کہ بس 3 دن تک میری زندگی ہے، چوتھے روز ضرور مارا جاؤں گا۔ اس شہر میں ہزاروں لڑکے ہیں، اس کم وقت کا کیوں کر پتہ چلے گا؟ پھر سوچا خدا کی کریمی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 2 روز تلاش میں گزر گئے مگر لڑکا ہاتھ نہ آیا۔
تیسرے روز سب لوگ وزیر کے گھر جمع ہو کر رونے پیٹنے لگے کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، بس چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ جعفر عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے مل کر رخصت ہوا کہ خلیفہ اس کا منتظر ہوگا۔ اتنے میں خلیفہ کا ایک سپاہی آن پہنچا کہ آپ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی تشریف لے چلیے، خلیفہ نے جلد آنے کو فرمایا ہے۔ وزیر جعفر اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب گھر سے باہر نکلا تو سامنے سے ایک درزی کی 5 سالہ لڑکی جس سے وزیر بہت پیار کرتا تھا آتی دکھائی دی۔ وزیر نے پہرے کے لوگوں سے کہا کہ ذرا مجھ کو اجازت دو، میں اس بیٹی سے پیار کرنا چاہتا ہوں، زندگی کا آخری دن ہے، پھر اس کی ملاقات کہاں ہوگی؟ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو اٹھایا اور اسے یوں پیار کرنے لگا جیسے دور سفر پر جاتے وقت باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ اتفاق سے وزیر نے محسوس کیا کہ بچی نے کوئی گول سی چیز اپنے گریبان میں چھپا رکھی ہے۔ وزیر نے لڑکی سے پوچھا، بیٹی یہ تمہارے گریبان کے نیچے کیا ہے؟ بچی نے جواب دیا، بابا یہ سیب ہے جس پر ہمارے بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، میں نے یہ سیب اپنے نوکر سے جس کا نام ریحان ہے لیا ہے۔ وزیر جعفر یہ قصہ سن کر حیران ہوا اور بچی سے سیب لے کر ریحان کو طلب کیا۔ پوچھا، تم نے یہ سیب کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا، خدا اور خدا کا رسول آگاہ ہے کہ نہ بادشاہ کے باغ سے چڑایا ہے نہ کسی کے گھر سے پایا ہے۔ کچھ دن ہوئے چند لڑکے کھیل رہے تھے، میں نے ایک کے ہاتھ میں یہ سیب دیکھا تو فوراً اس سے چھین لیا، پھر اسے 2 ریال میں خلیفہ کی بیگم کے ہاتھ بھیج دیا۔ وزیر جعفر نے لڑکے کی بد زبانی پر بہت تعجب کیا اور اس کو خلیفہ کے حضور پیش کیا۔ لڑکے نے جو کچھ وزیر سے کہا تھا وہی خلیفہ کے روبرو بیان کیا۔ اس پر خلیفہ نے جعفر سے کہا، اس بدکردار کے سبب ایک بے گناہ کی جان گئی، اس کو ایسی سزا دے کہ دیکھنے والوں کے لیے عبرتناک ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔